مفتی صاحب بندہ کون سے فرقے کو فالو کرے, بریلوی, اہل حدیث یا دیوبندی؟ یہ کئی بار اس کا جواب دے چکا ہوں. کسی فرقے کو فالو نہ کرو, اس اسلام کو فالو کرو کہ جب بر صغیر میں اسلام آیا تھا تو کوئی فرقہ نہیں تھا. جو اسلام آیا تھا اس اسلام کو فالو کرو. وہ کون سا اسلام آیا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھو ہوا یہ ہے, عبداللہ بن مسعود گئے کوفہ, حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا. اور حضرت علی نے بھی کوفہ کو اسلام کا یعنی دارالخلافہ بنایا. حضرت علی کے ساتھ 1400 صحابہ بھی چلے گئے جو علم میں بہت پایہ درجے کے تھے. تو کوفہ اسلام کا مرکز بن گیا, سمجھ رہے ہو. لہذا حدیث سب سے زیادہ کہاں سے پھیلی؟ کوفہ سے. بخاری مسلم کے راویوں میں کوفہ کے راوی سب سے زیادہ. قرآن جس قرات پہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کی قرات. تو اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے جس کو فقہ کہا جاتا ہے وہ بھی کوفہ کا دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا ہے, کیونکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے کوفہ کو مسکن بنایا. ان کا علم دیگر اصحاب سے زیادہ تھا. تو پھر عبداللہ بن مسعود کے جو فتاوا تھے, علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے جس طرح عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کے فتوے یعنی ان کی جو فقہی آراء ہیں وہ دنیا میں جتنی شہرت ان کو ملی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی. تو عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے بہت سارے شاگردوں میں جو سب سے اہم ترین شاگرد تھے وہ حضرت علقمہ اور اسود تھے, سمجھ رہے, جو عبداللہ بن مسعود کے نائب تھے. سارا علم وہاں ٹرانسفر ہوا. پھر علقمہ اور اسود کے نائب تھے ابراہیم نخعی, تو سارا علم کہاں ٹرانسفر ہوا؟ ابھی تک یہ مسائل ریٹن فارم میں نہیں تھے. قرآن و حدیث سے مسائل نکلے ہوئے تھے, زبانی تھے, ریٹن فارم میں نہیں تھے. جیسے حدیثیں بھی ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوئی ہیں نا, پہلے صرف زبانی چلتی تھی. کچھ کتابیں تو لکھی گئی لیکن پراپر وے میں کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں. تو فقہ بھی ایسا ہی ہے. تو پھر حضرت ابراہیم نخعی جو امام بخاری جن کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں, بڑے تابعین میں بہت بڑے تابعی گزرے, ان کے درجنوں شاگردوں میں سب سے جو سینئر شاگرد تھے وہ حماد الکوفی تھے. تو یہ فقہ ٹرانسفر کہاں ہوا؟ پھر حماد الکوفی کو لوگوں نے امام بنایا. پھر حماد الکوفی کے درجنوں شاگردوں میں جو سب سے اعلیٰ درجے کے شاگرد تھے وہ امام ابو حنیفہ. تو وہی جو حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود سے چلتا ہوا فقہ آیا وہ کہاں آ گیا؟ امام ابو حنیفہ کے پاس. امام ابو حنیفہ کے بہت سارے شاگرد تھے لیکن دو ان میں سب سے زیادہ ٹاپر تھے, امام ابو یوسف اور امام محمد جن کو صاحبین کہا جاتا ہے. تو جب ان تک آیا نا یہ فقہ تو انہوں نے کہا کہ اس کو ریٹن فارم میں آ جانا چاہیے تاکہ مرتب ہو. اسلامی حکومتیں پھیل رہی ہیں, لا جب تک ریٹن میں نہیں ہوتا تو وہ ایک مضبوط نہیں ہوتا. تو امام محمد نے 6 کتابیں لکھی. یہ بات کر رہا ہوں میں تقریباً 1200 سال پرانی. وہ 6 کتابیں کیا تھیں؟ سیر صغیر, سیر کبیر, جامع صغیر, جامع کبیر, المبسوط الزیادات. یہ 6 کتابیں لکھی جو آج بھی ملتی ہیں, لائبریریوں میں موجود ہیں. ان 6 کتابوں سے وہ اسلامی فقہ جو نبی سے چلتا ہوا عبداللہ بن مسعود, حضرت علی اور پھر علقمہ اور اسود اور ان کے واسطے سے ہوتا ہوا ابراہیم نخعی, پھر حماد الکوفی, پھر امام حنیفہ تک آیا. اور امام محمد نے یہ 6 کتابیں لکھ کے اس کو ریٹن فارم میں بولو مرتب کر دیا. تو دنیا میں سب سے زیادہ پھر اسی کو فالو کیا گیا. پھر جب اسلام دنیا میں گیا تو کوفہ کے مجاہدین دنیا میں سب سے زیادہ پھیلے ہیں. وہی مجاہدین بر صغیر میں آئے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہی مجاہدین کہاں آئے؟ محمد بن قاسم آیا, پھر دیگر لوگ آتے آتے علاقے فتح ہوتے ہوتے سندھ فتح ہوا, پنجاب, KPK میں افغانستان کے راستے اسلام آیا. وہی افغانستان گئے, کابل. تو ہوتے 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 افغانستان میں تو حضرت عثمان کے دور میں کابل فتح ہو چکا تھا, لیکن جو فقہ رائج ہوا وہ وہی فقہ جو امام محمد نے مرتب کیا تھا. اس وقت سے وہی فقہ چلتا ہوا آ رہا ہے. اس فقہ کو فقہ حنفی کہا جاتا تھا اس لیے کہ اس کے مرتب کرنے والے کون تھے؟ امام ابو حنیفہ. تو وہ امام ابو حنیفہ کا فقہ نہیں ہے, وہ نبی کا فقہ ہے جو چلتے چلتے امام ابو حنیفہ تک پہنچا اور امام محمد نے اس کو مرتب کر لیا. اور مرتب کرنے کے بعد اس کی نسبت امام ابو حنیفہ کی طرف ہو گئی. جیسے قرآن وہی تھا, چلتا چلتا حضرت عثمان تک آیا. حضرت عثمان نے ایک ترتیب دے دی ہے کتاب کی شکل میں, جس کو چونکہ مرتب حضرت عثمان نے کیا تو اس کو کیا کہا جانے لگا؟ مصحف عثمانی. اب لوگ کہیں کون سے قرآن کو فالو کریں؟ تو بھائی مصحف عثمانی کو فالو کرو. اب کوئی کہ میں مصحف عثمانی کو نہیں, میں مصحف محمدی کو فالو کروں گا. ہم کہیں گے بھائی صاحب یہ لفاظی ہے, مصحف عثمانی مصحف محمدی ہی ہے. اس کو عثمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو مرتب کس نے کیا ہے؟ حضرت عثمان نے مرتب کیا. اب کوئی کہ میں بخاری کو فالو نہیں کروں گا, میں نبی کی کتاب کو فالو کروں گا. ہم کہیں گے بھائی امام بخاری نے نبی کی حدیثوں کو جمع کیا اس لیے اس کو بخاری کا نام دے دیا گیا ہے, وہ محمدی حدیثیں. تو یہ جو فقہ آیا بر صغیر میں بھائی, جب سے اسلام بر صغیر میں آیا ہے نا, اسی کو فالو کیا جا رہا ہے. اب جو اس سے ہٹے گا وہ فرقہ واریت کی بنیاد رکھ رہا ہے کہ امت میں توڑ کیوں پیدا کر رہے ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟